تو خیر مجھ سے کسی نے پوچھا، ایک ایمبیسی کا ایونٹ تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے ممالک کے رہنے والے لوگ ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں تو الکوہول کنزمپشن الاؤڈ ہے نا، وہ تو الکوہول پیتے ہیں. اب تو خیر کیا دوسرے ممالک کا دوسرے مذہب، ظاہر ہے مسلم بھی کنزیوم کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. لیکن بہر کیف ایک ایمبیسی کا ایونٹ تھا تو میں اس میں موجود تھا، میں نام نہیں لوں گا. تو وہ ایک میرے ہم وطن ہی تھے، بلکہ پاکستانی ہی تھے. تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ایک ڈرنک آفر کی. تو میں نے کہا از اٹ الکوہول؟ تو انہوں نے کہا یس. تو میں نے کہا میں آئی ڈونٹ ٹیک الکوہول، میں ڈرنک نہیں کرتا. تو ہی واز لائک او ہیلتھ فریک، کہ مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. سو میں تھوڑا سا مسکرا دیا. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ ارے نہیں، آج کل تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دل کے لیے بڑی اچھی ہے، دل کی دھڑکن کو بہترین رکھنے کے لیے بڑی اچھی ہے. ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں گے تو اس کے حق میں دلائل دینے شروع کیے. اس لیے نہیں کہ کوئی مطلب بہت زیادہ فورس کر رہے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب ایک ایسے ایونٹ پہ ہیں جہاں پر باقی لوگ آپ کی ہم زبان نہیں ہیں، آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے بندے یا بندی کے ساتھ لگا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو گئی تو وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ذرا گپ شپ لگاتے ہیں. بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے. تو میں نے کہا کہ نہیں جی، ایسا نہیں ہے کہ میں، صحت صرف وجہ ہوتی تو شاید یہ بہت بڑی وجہ نہیں تھی. تو وہ ایک دم انہوں نے نا مجھے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا. تو نے کہا پھر؟ میں نے کہا میرے لیے یہ وجہ تھوڑی ہے. مطلب میں اس کو اور آسان کروں کہ اگر صرف اور صرف یہ وجہ ہوتی کہ اس سے پینے سے صحت خراب ہوتی ہے تو وہ تو ہم زنگر بھی کھاتے ہیں، زنگر کھانے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. رات کو 2:30 بجے فرینچ فرائز پہ مایونیز بھی ڈال کے کھاتے ہیں، اس سے بھی خراب ہوتی ہے. تو صحت خرابی صرف واحد وجہ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا پھر؟ میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرے محمد کے بچے 9 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے، کیونکہ وہ لعین اندر شراب نوشی کر رہا تھا، جشن منا رہا تھا. یہ کیفیت، یہ سوچ مجھے اتنی نفرت کرواتی ہے اس چیز سے کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. اگر بات صرف صحت کی حد تک ہوتی تو شاید وجہ اتنی بڑی نہیں تھی، شاید میں کر بھی جاتا. لیکن اس کی وجہ سے میرے رسول کے بچے 9 گھنٹے، اور بالخصوص رسول کی بیٹیاں، ہائے 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 ہائے، نہ ہووے آشام نہ رلن ہزارہ دیاں جائیاں. کیسا سائیکالوجسٹ تھا یار، یا کیسی سائیکالوجسٹ تھیں رسول اللہ کی بیٹی، امام علی کی بیٹی، امام حسین علیہ السلام کی بہن آقا زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ایسی نفرت بٹھا گئی نفس کے اندر، نفسیات کے اندر، کہ کسی چیز کے بارے میں سوچو تو نفرت ہونے لگتی ہے. کہیں نہ کہیں تو اس عشق نے پازیٹیوٹی بھی دی ہے نا. یہ میں اب اس بچی سے بات کر رہا ہوں جس نے میسج بھیجا تھا کہ آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. بیٹا شاید اگر میں ان کا ذکر نہ کرتا ہوتا، ان کو نہ جانتا ہوتا، ان کو نہ پہچانتا ہوتا، تو شاید میں آج آپ سے اتنے پیار سے بات بھی نہ کرتا. شاید میں آپ سے اتنے اخلاق سے بات بھی نہ کرتا. میں تو کچھ اور تھا، میں نے تو امام علی کو پڑھا کہ انہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلایا. تو میں کیسے آپ کے دکھ کو اگنور کر کے اپنی انا کو سامنے رکھ سکتا ہوں؟ ہاں شاید کچھ عرصہ پہلے ہوتا تو شاید میرا ریاکشن کچھ اور ہوتا، لیکن میں نہیں کر سکتا. اور اس کا صحرا بھی انہی ہستیوں کے سر جاتا ہے، میرے عشق کے سر جاتا ہے. ورنہ میں تو بہت گندا آدمی تھا، ابھی بھی ہوں.
کیسے نفسیات کے ماسٹر ہیں یہ لوگ. ایک جملہ کہتے ہیں اور زندگیاں بدل دیتے ہیں. قیامت تک یزیدی سوچ اور ظالموں کا ڈر مٹا گیا حسین کا ایک جملہ کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہر اس شخص کو حوصلہ دیتا ہے یہ جملہ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یزیدی سوچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ہر اس شخص کو اس کا پیسہ چلا جائے, اس کی دولت چلی جائے, اس کی صحت چلی جائے, اس کی پوزیشن چلی جائے, اس کا سب کچھ چلا جائے, یہ ایک جملہ اس کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیسے جانے دوں اس عشق کو, کیسے جانے دوں اس عشق کو. یہ الزامات, یہ بہتان, یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں. خنجر کی نوک پر ادو بولے گا, میری گردن کاٹو گے, میرا لہو بولے گا. تیری ذات نے بنا دی میری زندگی بتانا میں شکر کیسے ادا کروں, شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا, میں کچھ نہیں تھا. کرم کی زندہ سے پہلے. باقی اگر کسی کو نہ سمجھ میں آنا ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی, میں نے ایک شخص کے سامنے رکھی کہ مجھے کیوں الکوہل سے نفرت ہے, تو اس شخص نے کہا کہ یزید کو تو بندر بھی بہت پسند تھے, تو کیا اب ہم ہر بندر سے نفرت کرنی شروع کر دیں اور بندر کو مارنا شروع کر دیں. میں نے کہا نہیں, بندر کو نہ نفرت کریں نہ بندر کو ماریں, لیکن آپ یہاں پر بات کو سمجھے ہی نہیں ہے محترم. شراب سے نفرت لازم اس لیے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آل نبی کھڑی رہی. بندر سے بے شک نفرت نہ کیجیے کیونکہ اس کی وجہ سے آل نبی نہیں کھڑی رہی. محبت کا پیمانہ آل بیت ہے, نفرت کا پیمانہ آل بیت ہے. ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا, پہلے مجھے کون جانتا تھا, عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, پہلے مجھے کون جانتا تھا, پہلے مجھے کون جانتا تھا. تیری ذات نے بنا دی میری زندگی بتانا میں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں ہوں, کرم کی زندہ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا, میں کچھ نہیں تھا. ذکر سرکار کی ہے نوشتہ بردر جنت باخت سبز جلی, شفیع روز قیامت محمد عربی. یہ فارسی کے اشعار ہیں, میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. نوشتہ بردر جنت باخت سبز جلی, کہ جنت کے دروازوں پر سبز رنگ سے لکھا ہے شفیع روز قیامت محمد عربی, کہ روز قیامت شفاعت بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. خدا گواہ ہے کہ بعد از محمد عربی, خدا گواہ ہے کہ بعد از محمد عربی
खुदा गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। अली मेरे इमाम हैं और मैं उनका गुलाम हूँ। मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाके, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले जब सरकारे मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें कर दिया, आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें पढ़ता। आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, मुझे पे आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह निभाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर। पिता में कुछ राह में जब भी आपका कोई नवासा मिलता। नहीं था, मैं कुछ नहीं था। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था हाय हाय गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। शुक्र कैसे अदा मांग ले, हम मकाम पर पहुंच चुके हैं। मांग ले जो मांगना है अब। जो